بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام۔ حسب سابق حسب روایت اپنے پیارے پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، اس وطن کا نام پوری دنیا میں روشن ہو، یہاں کے لوگ خوشحالی میں زندگی بسر کریں۔ علی رضا علی صاحب، کیا خبریں؟ جی مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کابل پہنچ چکے ہیں، بہت سارا علاقہ فتح کر چکے ہیں، اور کابل میں جب پہنچ چکے ہیں تو یقیناً اب فتوحات کا آخری صرف اعلان رسمی ہی شاید باقی ہے۔ اشرف غنی جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں، وہ تاجکستان پہنچ گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، جبکہ ان کے جانے کے بعد جنرل بسم اللہ محمدی نے کہا ہے کہ خدا لعنت کرے اشرف غنی پر، انہوں نے اور اس کے ساتھیوں پر، وہ ہمیں ہمارے ہاتھ پشت کے ساتھ باندھ کے ملک بیچ کے نکل گیا ہے۔ اور عبداللہ جو سابق چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے تصدیق کی ہے، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ اشرف غنی جو ہیں وہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی کچھ باتیں کیں، انہوں نے بھی کہا کہ برے حالات میں اشرف غنی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اللہ اس کا محاسبہ کرے۔ یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ طالبان کنٹرول کرنے کے بعد انہوں نے شمالی علاقوں سے جب فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور کابل کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، مختلف لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، کچھ کہیں بدلے ہوئے طالبان لگتے ہیں۔ عمومی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ پچھلی دہائی والے طالبان نہیں ہیں، کچھ بہتر ہیں، ان کے گفتگو کا انداز بہتر ہے، ان کا سٹائل بہتر ہے، لیکن آج انہوں نے کچھ ایسے کارنامے بھی کیے ہیں جس سے لگتا یہ نہیں کہ وہ کوئی تبدیل شدہ لوگ ہیں۔ وہ اپنے عقائد پہ اور اپنے جو ان کا ایک نظریات ہیں اور جو دوسروں کے خلاف جو ان کے نظریات ہیں وہ ان کی بالکل نیست و نابود کرتے ہوئے اور ان نظریات کو خراب کرتے ہوئے آج پھر دکھائی دیے ہیں۔ آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، آپ کو پتہ ہے بھارت کے یوم جمہوریہ کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر اور پوری دنیا کے کشمیریوں نے آج یوم سیاہ منایا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، اشرف غنی کے جانے کے بعد آج عبداللہ نے جس انداز میں گفتگو کی، ان کی گفتگو اگرچہ فارسی میں، ہم ان کا ترجمہ بعد میں سنا دیں گے لوگوں کو، تو عبداللہ نے ایک تصدیق کی ہے کہ اشرف غنی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ عبداللہ کے الفاظ میں آپ کو سناتے ہیں، پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی یک حالت قرار داد. خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرده. بازم صبر و حوصله مندی براتان استعداد دارم، توفیق براتان استعداد دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی صلح‌آمیز مردم افغانستان پیدا شد. جی مظہر برلاس صاحب، وہ کہتے ہیں کہ افغان عوام پر اس وقت بڑے سخت حالات آ گئے ہیں، بڑے مشکل حالات ہیں، اور ہمیں خداوند عالم سے توقع ہے، مدد کی، کمک کی توقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مہربانی فرمائیں گے، آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عبداللہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہوں نے بہت برے حالات میں ملک چھوڑا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ اس کا اشرف غنی کا عبداللہ نے کہا ہے کہ اشرف غنی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ان کے۔ جی حضور، یہ دونوں ایک ہی گھر کے مہمان ہیں۔ اچھا، وہ بھی امریکہ کی مرضی سے آئے، یہ بھی امریکہ کے، صحیح۔ پھر یہ صدر ان کو نہیں مان رہے تھے جو حالیہ الیکشن ہوئے، تو امریکیوں نے ان دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا کروا دیا۔ درست ہے۔ تو کٹ پتلی وہ تھے، کٹ پتلی یہ ہیں۔ تو اس میں یہ کہنا، یہ ان کا ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کو ایک ہی دروازے سے خیر پڑتی رہی ہے۔ تو عبداللہ صاحب اب اشرف غنی کے جانے کے بعد اتنی باتیں نہ کریں، ان پر بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہیں۔ صحیح ہے۔ چونکہ یہ دونوں ہی امریکہ کے کہنے پہ آئے، امریکہ کی جو مرضی کی حکومت تھی اس میں یہ ایک ہی دسترخوان کے خوشہ چیز تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ مظہر برلاس صاحب توقع یہ تھی، بڑے تجزیے یہ تھے کہ طالبان ٹھیک ہے، وہ مختلف صوبائی دارالحکومت، پہلے انہوں نے ضلع کنٹرول کیے، پھر صوبائی دارالحکومتوں کی طرف بڑے انہوں نے اسٹریٹجک وار لڑی، ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے چلے آئے۔ توقع یہ تھی کہ شاید ابھی 10-15 دن اور لیں گے، لیکن یہ بہت جلدی یہ یہاں پہنچے ہیں، اور انہیں کسی جگہ پہ کوئی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا سوائے 1-2 جگہوں کے۔ اچھا، ایک تو ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں جو یہ بات ہے، یہ میں ذرا صاف کر دوں۔ اچھا، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے، میرے سمیت،
کہ جیسے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، سندھ بہت بڑا صوبہ ہے، بلوچستان بڑا صوبہ ہے، اور خیبر پختونخوا بڑا صوبہ ہے۔ افغانستان میں 34 صوبے ہیں، جی ہاں، ان میں سے کوئی صوبہ سندھ کے برابر نہیں، کوئی پنجاب کے برابر نہیں، کوئی بلوچستان جیسا نہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں، جیسے ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، جی صحیح ہے، اور کوئی کروڑوں میں ان کی آبادی بھی نہیں، اوسطاً یہ ہے کہ 9 لاکھ آبادی ہے ہر صوبے کی۔ صحیح ہے، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بہت چھوٹے سے علاقے کا نام صوبہ رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ صوبے وہ بڑی تیزی سے فتح کرتے جا رہے ہیں خلاف توقع۔ صحیح ہے، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی یا پرسوں کی تھی جی کہ اس کے پس پردہ بھی کوئی سازش ہو سکتی ہے درست ہے، کہ اتنی تیزی سے فتوحات ہو رہی ہوں، اور جو بات آج آپ نے کی ہے کہ انہوں نے کچھ کارروائیاں ایسی دکھانا شروع کر دی ہیں، حالانکہ گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ ہم خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، ہمارے مذہب نے خواتین کو حقوق دیے، لیکن میری آج ملاقات اسلام آباد میں کچھ خواتین سے ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس ایشو پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کون سے حقوق وہ دیں گے، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ شٹل کاک برقع پہنو، صحیح ہے، مذہب تو یہ نہیں کہتا، درست ہے، مذہب میں اور قرآن میں تو یہ حکم ہے کہ اپنے سینوں پہ اوڑھنیاں لے لو، جی ہاں، ٹھیک ہے جی۔ درست ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو ہمیں وہ پنجرا سا برقع پہنائیں گے، تو خواتین کے حقوق کی کدھر وہ ترجمانی کریں گے؟ صحیح ہے، حقوق پہ بھی بات کریں گے، اور جو کارنامہ انہوں نے آج دکھایا وہ بھی دکھائیں گے آپ کو، انہیں وہ کارنامے کرتے ہوئے دکھائیں گے۔ لیکن ابھی جب یہ ہم بھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ 10-15 دن کی ہمیں توقع تھی کہ شاید 10-15 دن 20 دن اور لگا جائے، لیکن امریکی صدر بائیڈن مجھے نہیں پتا کہ اتنے لا علم تھے اور ان کو بالکل کوئی زمینی حقائق کا ادراک ہی نہیں تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ طالبان جو ہے آپ تو وہاں سے جب فوجیں نکالیں گے تو وہاں کیا صورتحال ہوگی، تو وہاں بائیڈن نے کیا کہا، ان کی زبانی سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion. What is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. And do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam with some people feeling... None whatsoever. Zero. What you had is you had entire brigades break. جناب اتنے لا علم پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، سپر پاور کے ناخدا ہیں، وہ بالکل کہتے ہیں جی کہ 70,000 ٹوٹل طالبان ہیں، اور ہم نے تو اتنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے، 20 برسوں میں ٹرینڈ کرتے رہے ہیں، 20 خرب ڈالر لگائے ہوئے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ طالبان کو تباہ و برباد کر دے گی افغان فورسز۔ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، اگلی باتیں بعد میں کر لیں۔ اچھا، پیسوں سے خرید و فروخت تو ہوتی ہے، لیکن پیسوں سے جنگیں نہیں جیتی جا سکتی۔ صحیح ہے، جنگیں جذبے سے جیتی جاتی ہیں، جنگیں حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ امریکیوں کی ایک بھول ہے۔ بائیڈن جو ہیں آپ کو پتہ بیمار رہے ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، ان کو یہ شاید مرض بھی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، بھولنے کی بھی سنا ہے بیماری، ٹھیک ہے یا نہیں، تو بھول گئے ہوں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو طالبان بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یا تو امریکہ اس خطے میں ایک نئی جنگ کی حکمت عملی بنا چکا ہے، ٹھیک ہے، یا امریکہ ان طالبان کے ذریعے چین، روس، پاکستان اور ایران کو ڈی سٹیبل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان طالبان کے ذریعے ان ملکوں میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔
اہم بات یہ ہے کہ امریکیوں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے دنیا کا. بھئی شام میں یہ ہو گیا امریکہ کی مداخلت آ گئی، عراق میں یہ ہو گیا امریکہ کی مداخلت آ گئی، لیبیا میں یہ ہو گیا امریکہ کی مداخلت آ گئی، فلاں ملک میں یہ ہو گیا امریکہ کی مداخلت آ گئی. وہ بھائی آپ نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ کوئی کسی ملک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، مثلا مصر میں وہ صدر بن گیا، اس کے خلاف تحریک چلا دی، فلانا حکمران آ گیا اس کے خلاف تحریک چلا دی. لیبیا میں کرنل قذافی کو ختم کرنے کا ٹھیکہ کس نے دیا تھا ان کو؟ ٹھیک ہے. یہ بڑا بیسک سوال ہے پوری دنیا کے سامنے کہ یہ دنیا کی ٹھیکیداری اس کے پاس کیوں ہے اور یہ کیوں ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ اتنے پیسے لگانے کے بعد بھی امریکی وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. تو جو مقاصد امریکہ کے ہوتے ہوئے حاصل نہیں ہو سکے وہ اب امریکہ کی غیر موجودگی میں کیسے حاصل ہو سکیں گے؟ یہ ایک بیسک سوال ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پیسے تو بہت خرچے جا رہے ہیں. انڈیا پیسے خرچ رہا ہے بہت، اس کے بے شمار ثبوت ہیں لوگوں کے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس بھی ہوں گے. اسرائیل جو ہے وہ بہت سرگرم ہے، امریکی یعنی امریکی اتحادی جتنے ہیں وہ بڑے سرگرم ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ افغانستان میں ایک غیر مستحکم اور یہ افراتفری والی حکومت بنا دی جائے جو ڈسٹرب کرتی رہے ان چار ممالک کو جن کا ایک طرح سے اتحاد بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اشرف غنی کے جانے کے بعد ابھی فوری طور پر جو صورتحال ہوئی ہے، ایک تو گلبدین حکمت یار آ کے مل گئے ہیں، عبداللہ حامد کارزئی اور گلبدین حکمت یار، انہوں نے ایک عبوری کونسل بنائی ہے اور یہ طالبان سے مذاکرات کے لیے، کیونکہ ابھی مختلف متضاد جب ہم بات کر رہے ہیں متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ روکا ہے، شہر میں داخل ہو گئے ہیں، ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ شروع ہو گئی ہے، پٹاخے شروع ہو گئے، مختلف چیزیں آ رہی ہیں. تو بہرحال بات چیت کے لیے یہ کہا گیا ہے اور بات چیت میں بھی یہ چیز ایک جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ بات چیت میں یہ نہیں ہے کہ انتقال اقتدار کیسے ہونا ہے، بات چیت میں یہ بات طے کی جا رہی ہے کہ سرنڈر کیسے ہونا ہے آنریبل طریقے سے. اب یہ دیکھیں جی، دو بندے تو جن کا آپ نے نام لیا، تین شخصیات کا، حامد کارزئی اور عبداللہ، جی ہاں، یہ تو پرو ویسٹ ہیں، پرو انڈیا ہیں، پرو امریکہ ہیں، جی، اور ان کی ایجنٹی میں یہ حکمران رہے اور یا ہیں یا رہے. تیسرا بندہ جو ہے گلبدین حکمت یار، انجینئر گلبدین حکمت یار جو ہے وہ اب پتہ نہیں کتنے بڑے لشکر کا مالک ہے، وہ ایک طالبان کا نمائندہ ہو سکتا ہے. لیکن افغانستان کے بڑے حصے پر جو قابض رہے ہیں شمالی اتحاد والے، اگر ان سے بات نہیں ہوتی تو افغانستان میں بد امنی تو رہے گی، بے چینی رہے گی، افراتفری رہے گی. اس میں یہ ہے کہ عبداللہ جو ہیں یہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے شمالی اتحاد کا ٹھیک ہے، کی نمائندگی کا شرف رکھتے ہیں، ان کے ان سے روابط بھی ہیں. تو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو نئی حکومت آ رہی ہے طالبان کی، کیا دنیا اس کو تسلیم کرے گی؟ پاکستان نے تو پہلے کر لیا تھا، لیکن کیا طالبان کا جو رویہ پاکستان کے ساتھ رہا وہ درست تھا؟ کیا طالبان کا جو رویہ انسانی حقوق کے بارے میں رہا وہ درست تھا؟ کیا طالبان کا دوسرے مذاہب کے ساتھ جو رویہ رہا وہ درست تھا؟ کیا طالبان کا مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں سے رویہ ایک جیسا تھا، برابری کا تھا، درست تھا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں. تو ان کے جوابات شاید عبداللہ کے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے تو یہ جو امریکی صدر صاحب فرما رہے تھے کوئی رولا ہی کوئی نہیں، پنجابی میں کوئی گل ہی کوئی نہیں کی کرنے. ابھی وہ انہوں نے خیرات مانگی ہے، انہوں نے کہا مہربانی کریں ہمارے سفارت خانے پر جو ہے حملہ شملہ نہ کریں، ہمیں پرامن طریقے سے اڑنے دیں. اور ان کے جو لوگ ہیں وہ اڑتے چلے جا رہے ہیں، واپس چلے جا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں وہاں سے. ضرورت کے شاید کوئی بندے رہ جائیں، اور بلکہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ شاید پورے کا پورا وہ خالی کر دیں گے. خالی تو دیکھیے کرنا پڑے گا. رسوائی تو ان کو ہانگ کانگ میں بھی بڑی ہوئی تھی، رسوائی یہاں بھی ہوئی ہے. امریکہ ویتنام میں بھی بہت ہوئی.
ویتنام میں، وہی ہانگ کانگ میں کیا، ویتنام میں ہوئی۔ امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، بڑے اخراجات کر کے بھی ناکامیاں سمیٹی ہیں امریکیوں نے، ٹھیک ہے، اور امریکی معیشت جو ہے وہ مقروض ہے، $18.5 ٹریلین کا مقروض ہے امریکہ چائنا کا۔ ٹھیک ہے، تو امریکی معیشت کھوکھلی ہو چکی ہے۔ کچھ صاحب رائے جو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے، امریکی معیشت جو ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے، اور صورتحال ظاہر ہے کہ یہاں 20 برس جنگ لڑی، اور اچھا کچھ دن پہلے بائیڈن نے ایک خطاب میں وہاں کہا تھا جی کہ ہمارے مقاصد بڑے پورے ہو گئے ہیں۔ کیوں پورے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیے دوبارہ 9/11 نہیں ہوا تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کے بعد بہت شدید تنقید ہو رہی ہے، اور اس وقت پوری صرف امریکہ میں ہی نہیں دنیا بھر میں بائیڈن جو ہے وہ تنقید کا بری طرح نشانہ ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنے تجزیے میں بھی اور تبصرے میں بھی۔ شمالی افغانستان سے تعلق رکھنے والا ایک وفد پاکستان پہنچا ہے، تاجک اور ہزارہ رہنماؤں پر مشتمل یہ وفد ہے، اور اس وفد میں میر رحمان رحمانی ہیں جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی جو ہے افغانستان کی، اس کے علاوہ برہان الدین ربانی کے بیٹے صلاح الدین ربانی جو ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ تاجک رہنما سابق وزیر داخلہ یونس قانونی بھی آئے ہوئے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کے 2 بھائی احمد ضیاء مسعود اور احمد ولی مسعود بھی آئے ہیں۔ ہزارہ کمیونٹی کے 2 اہم رہنما استاد محقق اور کریم خلیلی بھی آئے ہیں، جبکہ بلخ کے سابق گورنر سردار عطا انور کے بیٹے خالد انور وہ بھی پاکستان آئے ہیں۔ مظہر اللہ صاحب، آپ بڑے گہری نظر رکھتے ہیں ان امور پہ، یہ وفد پاکستان کیا لینے آیا ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان کی ایک تو سرحد جڑی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ، صحیح، دوسرا پاکستان کے بغیر افغانستان کے لیے جتنے بھی امن مذاکرات ہوئے وہ ناکام رہے، ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی طاقتوں کو مجبوراً پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑی، تو پاکستان کا ایک اثر تو ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ لوگ جو ہیں، یہ چونکہ طالبان جس طرح فتوحات کر رہے ہیں، اور گزشتہ رات چل رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں 34 میں سے 22 یا 21 صوبوں پہ قابض ہو گئے ہیں، اب یہ جو باقی سٹیک ہولڈر ہیں اپنے علاقے میں مضبوط ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاقوں میں بدامنی پھیلے، ٹھیک ہے، یا ان کے علاقوں میں کوئی ایسی، یہ علاقے زیادہ تر دیکھیے نا، یہ جو تاجک ہیں، ہزارہ ہیں، فارسی بولتے ہیں یہ لوگ، جی ہاں، سارے ویسے تو افغانستان کی قومی زبان بھی فارسی ہے، جی ہاں، لیکن طالبان کی زبان جو ہے وہ زیادہ تر پشتو ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اکثریتی آبادی کی زبان کو نظر انداز کر کے ایک اقلیت کی زبان جو ہے وہ رائج ہو جائے، اور وہ ظلم بھی کرے اور دوسرے لوگ ظلم سہ جائیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے تمام گروپس مل بیٹھے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ ملے، ٹھیک ہے، اور وہاں ایک قومی حکومت بن جائے، ٹھیک ہے، اور وہ قومی حکومت جو ہے، یا اس کو نگران حکومت کہیں، وہ الیکشن کروائے، اور اس الیکشن کے بعد جو ان کی حکومت آئے، تاکہ دنیا کے سامنے ان کا کوئی ایک روپ اچھا سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اس کی مخالفت کر رہی تھی، اب اگرچہ وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ بدلے ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بدلے ہوئے۔ جی آپ نے بڑا اشارہ کیا بدلے ہوئے والی بات، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بہت بدل گئے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے ٹھیک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہیں یہ امپریشن دینے کی بھی کوشش کی کہ لوگوں کے عقائد کو نہیں چھیڑیں گے، لوگوں کے مذہبی آزادیوں کو نہیں چھیڑیں گے۔ کسی جگہ پر کوئی جعلی ٹویٹ اس ٹائپ کا بھی شاید چلایا گیا کہ آزاداری کی بھی اجازت دی جائے گی، جس طرح محرم، آپ کو پتہ ہے آج 7ویں محرم کی رات ہے، آج وہ رات ہے جب امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا گیا تھا کربلا میں، تو یہ وہ امام حسین کے ماننے والوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بڑی اہم دن اور بڑی اہم رات ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان جہاں وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اور علم کی توہین کی ہے،
وہ جہاں جہاں علم لگے ہوئے تھے، جہاں جن کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا نام تھا، لبیک یا حسین یا قمر بنی ہاشم، مولا غازی عباس جو ہے ان کا جو نام لکھا ہوا تھا، تو ان کو وہاں سے اتارا ہے اور بڑے توہین آمیز طریقے سے ان کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہاں ان کو ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ اس رویے سے ہم کیا توقع کریں کہ یہ وہاں آنے والے دنوں میں افغانستان میں مختلف عقائد کے لوگوں کے لیے مذہبی آزادیوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ ایک وہ تنظیم کیا بنی تھی شام میں، بغدادی والی، داعش، ISIS، ٹھیک ہے، یہ حرکتیں داعش والی کر رہے ہیں اور ایسی حرکتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. دیکھیے امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے اسلام کے لیے قربانی دی، اپنے خاندان کی، اپنے جانسار ساتھیوں کی، اور وہ حق کے لیے لڑے، حق کے راستے اور رسول اللہ کے نواسے. جو حق کے راستے کو تسلیم نہیں کرتا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ صحیح ہے. تو پھر طالبان کو بھی اپنی صفوں میں سے یہ تلاش کرنے چاہیے کہ کون سے لوگ بغدادی ٹائپ ہیں، کون سے لوگ ہو سکتا ہے یہودی ہوں، صحیح ہے، اور وہ مسلمانوں کے روپ میں طالبان بن گئے ہوں. صحیح ہے. تو یہ تو طالبان کی شورا کو چاہیے کہ یہ تو فرقہ پرستی کو ہوا دینے والی بات ہے، فرقہ واریت کی آگ لگانے والی بات ہے. تو ہماری تو یہی گزارش ہوگی کہ طالبان کی شورا جائزہ لے، احکامات صادر فرمائے. اور ایسے لوگوں 7ویں محرم کو اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہر طرف خانہ جنگی ہو، وہ افغانستان میں امن نہیں لے جانا چاہتے. مطلب آپ کا اور ہمارا بھی امپریشن تھوڑا خراب ہوا کہ جو ہم مطلب عام لبرل پروگریسو لوگ ہیں کہ یہ ہر بندے کو اس کے عقائد کے مطابق مذہبی آزادی کا حق ہونا چاہیے، اور اگر آپ یہ برداشت نہیں کر پا رہے تو عجیب سی بات ہے. دیکھیے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، میں نے لفظ اگر استعمال کیا ہے، تو انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ مدینہ میں ایک جنازہ جا رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو کسی نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کوئی بات نہیں، انسان تو تھا. صحیح. چلیں گفتگو کسی اور طرف چلی گئی. پاکستان، یہ صورتحال جو ہے یہ کیا ہوگی؟ افغانستان ظاہر ہے اب تو اقتدار آیا کہ آیا، پہنچا کہ پہنچا، قابض ہوئے کہ ہوئے ہو گئے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا؟ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج بڑی تفصیلی گفتگو کی. انہوں نے صحافیوں کے مختلف سوالوں کے جوابات بھی دیے. انہوں نے وہاں کیا گفتگو کی، ایک ٹکڑا سناتے ہیں، پھر برلا صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں. شاہ محمود قریشی. پاکستان بارہا یہ کہتا آیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی عسکری حل نہیں ہے. پاکستان کے اس موقف کو دنیا نے تسلیم کیا. اب یہ افغانستان کی قیادت کی آزمائش کے لمحات ہیں. افغانستان کی عوام کیا چاہتی ہے؟ وہ امن چاہتے ہیں، وہ استحکام چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، انہیں نقل مکانی نہ کرنی پڑے. وہ ڈسپلیسمنٹ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں روزمرہ کا کاروبار بھی چلتا رہے، بازار بھی کھلے رہیں، بچوں کی تعلیم بھی جاری رہے، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ رہیں. پاکستان کا رول انشاءاللہ مثبت رہے گا. ہم واضح کہہ چکے ہیں، ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی ہے، نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے. افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں. مل بیٹھ کر ان نے فیصلہ کرنا ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے آمین کہیں گے. جی، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ طالبان کے وہاں کے جو لوگ ہیں، افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے پاکستان اسی پہ آمین کہے گا. ہم وہاں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کر رہے، ہمارا وہاں کوئی فیورٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی وہاں ناپسندیدہ نہیں ہے. کیا کرے گا پاکستان وہ انہوں نے بتا دیا ہے. اس پہ تبصرہ بعد میں لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو کا ایک ٹکڑا آپ کو سنا رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی افغانستان کے حوالے سے ابھی نئے جب طالبان کا اقتدار آتا ہے یا جو بھی صورتحال ہوتی ہے. مظہر اللہ صاحب گفتگو آپ نے سنی, کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی, پاکستان تو ابھی سوچ رہا ہے, تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. صحیح ہے. اب طالبان کا اگر طالبان حکومت میں آ جاتے ہیں تو صرف پاکستان کو تو سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پوری دنیا کو ہے. صحیح ہے. اب دنیا کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا, پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان کے تمام گروپس اس میں شامل ہو جائیں اور افغانستان خانہ جنگی سے بچ جائے, وہاں امن ہو. یہ خواہش ہے ہماری. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم جتنی کوشش بھی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے نا کہ اب ان کا رویہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا وہ بہتر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. یا وہ ظلم و ستم کو رواج دینا چاہتے ہیں. ٹھیک تو ہے. یہ دیکھنا پڑے گا. صحیح ہے. تو پاکستان کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے الرٹ ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے حساس ادارے بھی الرٹ ہیں, حکومت پاکستان بھی الرٹ ہے, ریاست بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم وہاں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. جی ہاں. یہ ہماری ریاست کا ایک بیانیہ ہے. ایک بیان یہ ہے کہ نہ ہم کسی کو سپورٹ کریں, نہ ہمارا کوئی دوست ہے, نہ ہمارا کوئی دشمن ہے, جو جہاں صورتحال ہوگی اس کے مطابق. اور وہ بڑی خوبصورت ایک طریقہ ہے کہ افغان خود فیصلہ کرے اپنی سرزمین کے حکمرانی. ہماری یہ خواہش ہے کہ وہاں امن ہو, امن ہو, سلامتی ہو. جی مظہر اللہ صاحب, بھارتی یوم آزادی, یوم جمہوریت, دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا ہے اور مقبوضہ کشمیر تو آج ہو کا عالم تھا, سیاہ پرچم لہرائے جا رہے تھے. اور اگر کوئی وہاں تھا تو وہ احتجاج والے لوگ تھے, باقی تو کوئی معاملہ جو ہے سب دنیا کے سامنے ہے. اچھا جی, آج سے جوڑتے ہوئے کل کی بھی بات کر لیں. جی. کل پورے مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے. صحیح ہے. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. کیا بات ہے. اور پاکستان کے لیے جلوس نکالے گئے. ایسے یہ تو ہوگی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال. کشمیر سے باہر دنیا میں کشمیریوں نے اور سکھوں نے پاکستان کے نعرے لگائے, پاکستان کے پرچم بلند کیے. درست ہے. آج یہ ہوا کہ آج وہاں ہو کا عالم تھا, یوم سیاہ منایا گیا. جی. اور میں بھی آج ایک تقریب میں گیا تھا. یہ ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل فرینڈز آف کشمیر, تو اس کی چیئر پرسن امریکہ میں رہتی ہیں غزالہ حبیب خان. انہوں نے ایک تقریب کشمیر ہاؤس میں اسلام آباد میں ترتیب دی تھی. سید فخر امام اس میں صدارت کر رہے تھے. تو جو حریت رہنما تھے جیسے عبدالحمید لون اور وانی اور صفی صاحب, انہوں نے وہاں کی صورتحال بیان کی. اور اس صورتحال کا جو تجزیہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ کشمیری کسی بھی صورت میں بھارتی تسلط تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے. نہیں تیار. اچھا. تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. صحیح. ان کے دلوں میں پاکستان بستا ہے. ان کا بچہ اگر شہید ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے تدفین کرتے ہیں, دفناتے ہیں. تو پاکستان سے ایک وابستگی ہے ان کی دلی. اب وہاں حمید لون نے بتایا کہ جی 8 سے 10 لاکھ فوج ہے. تو دیکھیے, فوج دلوں کو تو فتح نہیں کر سکتی. فوج بندوق لے کے فوجی کھڑا تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی کے دل کو تو نہیں فتح کیا جا سکتا بندوق کے راستے. بالکل ایسے ہی. تو انڈین فوج وہاں دلوں کو فتح کرنے میں ناکام رہی ہے. ٹھیک ہے. وہاں مسائل کا شکار ہے, پسپائی ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. نفسیاتی مریض بڑھ رہے ہیں انڈین فوج میں. اور یاد ہوگا آپ کو علوی صاحب کہ یہ مہینہ 1.5-2 پہلے ان کے ایئر فورس چیف میں اور آرمی چیف میں کتنی گڑبڑ ہوئی اور دنیا کے سامنے ان کی گفتگو آ گئی. تو وہاں فوج کے اندر بڑے مسائل ہیں. اب ایک اور پتہ چلا کہ جی وہاں 50,000 مندر بنائے جا رہے ہیں. صحیح ہے. بنا لیں. اس کا جواب سمپل سا ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے کیا تھا, خانہ کعبہ میں بھی لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے. تو بت رکھنے سے یا مندر بنانے سے
کشمیریوں کی سوچ تو نہیں بدلے گی. نہیں، کشمیری کی سوچ تو نہیں بدلے گی، لیکن مظہر صاحب ایک اور سچائی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا اور ساری دنیا بھی کر رہی ہے کہ یہ وہ جو ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں، باہر سے لوگوں کو لا کے بسا رہے ہیں. قانون میں ترمیم اس لیے کی ہے کہ وہاں زمینیں خرید سکتے ہیں، وہاں کی خواتین سے شادیاں کر سکتے ہیں وہاں، تو اس سے جو صورتحال تبدیل ہو جائے گی اس کے اثرات تو پڑیں گے نا. یہ سیم اسرائیل والا ماڈل نہیں ہے. یہ ان کی خواہش ہے کہ ہندو وزیر اعلیٰ لایا جائے، مگر یہ خواہش پوری شاید نہ ہو سکے. صحیح ہے. چونکہ کشمیری نہیں مان رہے. جو ان کے جو پرو انڈین ہیں ان میں سے بھی آپ دیکھیے کہ محبوبہ مفتی نے بھی نہیں مانا اس ترمیم کو، تو انہوں نے بھی نہیں مانا. ٹھیک ہے. تو انڈیا مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے. انڈیا تنزلی کی طرف جا رہا ہے. انڈیا کی معیشت کمزور ہو رہی ہے. صحیح ہے. یہ جیسے انہوں نے کووڈ میں کیا، ویکسینیشن میں کیا. صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جہاں درجن سے زیادہ ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہوں، صحیح ہے. تو آپ اس ملک کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مستحکم ملک ہے؟ درست ہے. تو یہ آر ایس ایس کی سوچ ضرور ہے کہ وہاں ہندوازم لایا جائے، لیکن یہ خواب پورا نہیں ہوگا. جی بالکل صحیح ہے. آر ایس ایس اور ہندوتوا کی جو سوچ ہے وہ بذات خود اتنا اس کا بوجھ ہے، اتنی وہ نفرت کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ شاید بھارتی ریاستیں جو بڑی مشکل سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں وہ اس بوجھ جو ہے وہ سہار نہیں پائیں گی. اور لگتا ایسے ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ عرصے میں، سال 2 سال، کتنا بھی وقت لگ سکتا ہے، کہ یہ کوئی ٹوٹ پھوٹ کا جو کام تیزی سے جاری ہے وہ اتنا بوجھ ہی بھارت جو ہے اپنا برداشت نہ کر سکے اور بہت کچھ دھڑام سے گر جائے. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.